سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انت سنو ابی، اے چچا حمزہ تو میرے باپ کا نمونہ ہے۔ میں جب دل میرے اداسی ہوتی ہے کہ کاش کہ میں اپنے باپ کو دیکھ لیتا، اللہ کریم نے مجھے تسلی دی ہے، باپ تو تیری پیدائش سے بھی پہلے دنیا سے گزر گیا۔ اب ہر کوئی جو یتیم بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کاش کہ میں اپنے باپ کی گود نصیب ہوتی یا باپ کا ہاتھ میرے سر پہ ہوتا۔ کبھی آپ کے دل کے اندر اداسی چھا جائے اور غمی آ جائے تو اپنے چچا حمزہ کے چہرے کو دیکھ لیا کر، کیوں مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے جو چہرہ تیرے چچا حمزہ کا ہے اسی طرح میں نے تیرے ابا عبداللہ کا بنایا تھا۔ انت سنو ابی، میرے ابا جان کے ہمسر، میں تیری جدائی برداشت بولو نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کرتے ہیں کہ جس وقت تک تو میرا دشمن رہا ہے اس وقت تک تو مجھے تیری پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی، اب جب کہ تیری گھٹی میں رچ گیا ہے محبت محمد رسول اللہ اور غیرت دین خداوند قدوس، تو اب مجھے تیرے ساتھ اتنا پیار ہے چچا، مجھے اپنی جان اتنی پیاری نہیں جتنی تیری جان مجھے پیاری ہے۔ تو پھر پیار بھی معلوم ہوتا ہے اس لیے اپنے ابا کے چہرے کی وجہ سے تھا، وہی چہرہ تو حمزہ کا تھا جو چہرہ حضرت عبداللہ کا تھا۔ سارا کچھ سننے کے باوجود کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی باتیں تو میں نے سن لی ہیں مگر آپ کی تعلیم کو جھٹلانے والے یہ موجود ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے دین کے دشمن یہ جنگ ہو رہی ہے، میری غیرت برداشت، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جیتے جی آپ کی موجودگی میں اللہ کے دین کی غیرت کے راستے پہ جا کے لڑوں، لڑتا لڑتا میں شہید ہو جاؤں تاکہ میرے دل کا گواہ میرا اللہ ہو جائے، میری پیٹھ کو دیکھ کے میرا گواہ رسول اللہ ہو جائے۔ اس لیے آپ کی محبت کو پیروں اور فقیروں کی محبت پہ قربان کرنے والے یہ سامنے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے مجاہد لوگ لڑ تو رہے ہیں مگر میرا حوصلہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا، میں چاہتا ہوں دوسرے سارے ہٹ جائے اور میں اکیلا لڑوں جا کے تیرے اور تیرے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، جہاں جتنا جم گھٹا لگا ہوا ہو محمد کریم کی محبت کے دشمنوں کا، اللہ کے دین کی غیرت کے دشمنوں کا، وہاں حمزہ وہاں چپ کر کے کھڑا رہے، میری غیرت برداشت۔ نبی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں ٹھہر جا، یہاں ہاتھ رکھ کے دونوں کندھوں پہ کہتے ہیں ذرا میری طرف دیکھ حمزہ چچا۔ جب آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہیں تو حضرت حمزہ کی آنکھ نیچے گر جاتی ہے، نبی کریم اس کا ماتھا چوم لیتے ہیں، کہتے ہیں چچا جی میں تیری جدائی اور ہجر فراق برداشت نہیں کرتا، اکیلے جو کھڑے ہیں یہاں میدان جہاد میں ابھی تک تم مجاہد لڑ رہے ہیں، اگر میری اور تیری بھی ضرورت پڑ گئی تو دونوں چلے جائیں گے جہاد میں، ابھی تک تو جہاد شروع ہے، جنگ شروع ہے، گھمسان کی جنگ شروع ہے، تو صبر کر کے مہلن یا حمزہ ٹھہرا رہے حمزہ، ابھی تک تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر حضرت حمزہ بے قرار ہے، کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی دائیں آتا ہے کبھی بائیں آتا ہے، ہر لحاظ سے آ کے پھر نبی کریم کی طرف بالکل محروم آنکھوں کے نور سے دیکھتا ہے۔ نبی کریم بھی معلوم کر گیا کہ یہ بیچارہ بالکل بیچارہ ہو چکا ہے، مجبور ہے، لاغر ہو رہا ہے، یہ مست ہو چکا ہے میری محبت میں، اللہ کے دین کی غیرت کے اندر یہ بے بس ہے، بیچارہ ہے، مگر کیا کروں، میرا دل جو نہیں کہتا کہ اپنے چچا حمزہ
حمزہ کو اپنے سے جدا کروں. اس لیے اللہ کے پیغمبر معلوم تو کر چکے ہیں مگر اجازت نہیں دے رہے. آخر کار بہانے تلاش کرتا کرتا اور آ رہا ہے. آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آج 5واں دن تھا بھوک کا, آج کھجوروں کے دانے بانٹے گئے اور میرے حصے میں 1 دانہ آیا ہے. بھوک کتنے دن کی تو حصے میں کتنا آیا ہے؟ 1 دانہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یار چلو تیرے حصے میں 1 تو آ گیا ہے, میرے حصے میں 1 بھی نہیں آیا. 11واں دن ہے مجھے بھوکے پیٹ رہتے ہو. اچھا کہنے لگا جی میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. یا رسول اللہ آپ بتائیں, ارشاد فرمائیں بہشت یہاں سے کتنے دور ہے؟ دیکھا وہ غیرت اسلام والی, غیرت توحید والی یہاں جم کے کھڑا ہونے نہیں دے رہی. دونوں قسم کے دشمن موجود ہوں, اگرچہ دوسرے فوجی لڑ رہے ہیں مگر صبر و تحمل اپنے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے حضرت حمزہ کے. وہ کوئی وقت ہو کہ میں کود کے وہاں چلا جاؤں تاکہ محمد الرسول اللہ کی محبت کے دشمن, اللہ کی توحید کے مقابلے آنے والے میری غیرت کو چیلنج دے رہے ہیں, میں کیسے محمد کریم کے پاس کھڑا رہوں. آج یہ صوفی صاحب حجرے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہے اللہ 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 اللہ. خدا جانے یہ وظیفے انہوں نے کہاں سے مانگے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ وقت کیسا ہے. دین رسول اللہ کو کاٹنے والے کتنے درندے آج موجود ہیں, اللہ کی توحید کے خلاف کرنے والے کتنے ڈنگر آج موجود ہیں. رسول اللہ کی محبت کے جال کو ایک ایک ٹک کر کے تباہ کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں, مگر کسی سے تیری بائی کاٹ نہیں. برادریاں ہیں, ان کے جنازے ہیں, ان کے ساتھ نمازیں ہیں, ان کے ساتھ رشتے ہیں. کیا اللہ کریم کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے تو میں آئے تھے؟ جب تک دل کے اندر غیرت پیدا نہیں ہوتی. اور یہاں تو حضرت حمزہ محمد مصطفیٰ کا چچا بھی بے قرار ہو رہا ہے, حالانکہ مجاہد لڑ بھی رہے ہیں. آخرکار پوچھتا ہے حضرت جنت کتنی دور ہے؟ نبی کریم مسکرا کے فرماتے ہیں تحت ظل سیفک, تیری تلوار کے سائے کے نیچے بہشت موجود ہے. یا رسول اللہ بہت نزدیک ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نبی کریم محسوس کرتے ہیں کہ حمزہ کے تیور بدل گئے ہیں, کوئی نہ کچھ کہنا چاہتا ہے, کیونکہ اندر سے تو معلوم تھا کہ جس وجہ سے بے قرار کھڑا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیوں پوچھا ہے تو نے؟ کہنے لگا جی میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ پہلے پوچھ لوں کہ جنت کتنے فاصلے پہ ہے. آپ کہتے ہیں تحت ظل سیفک, تیری تلوار کے سائے کے نیچے ہے. اچھا مجھے سمجھ نہیں بھائی آئی بات. یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں یہ دانہ جو میرے حصے میں 5ویں 6ٹھے دن آیا ہے کھجور کا, اگر میں منہ میں ڈال کے کھانا بھی شروع کر دوں اور دوڑ پڑوں, آپ یہ فرمائیں بہشت پہلے آ جائے گی کہ دانا پہلے ختم ہو جائے گا؟ نبی کریم نے فرمایا سچی بات تو یہ ہے کہ کھجور کا دانا ابھی تم کھا چکے نہیں ہو گے, بہشت پہلے آ جائے گی. تو اپنے منہ سے وہ دانا نکال کے کہتا ہے یہ کسی اور مستحق کو دے دینا, میں پوری کی پوری کھجوریں بہشت میں جا کے کھاؤں گا. اللہ اللہ. مجھے یہاں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, دنیا کے اندر رہنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ, چلو ایک میرا حصہ بھی ہو گیا, میں تو کٹھی کھاؤں گا کہ جا کے بہشت برین میں, کیوں جو اتنی نزدیک جو ہے لہذا میں پہلے چلا جاؤں گا. اور امید ہے میں بہشت میں جانے کے لیے تیار ہوں, مجھے پوری توقع ہے کہ آپ یا رسول اللہ مجھے بہشت میں داخل ہونے سے منع نہیں کریں گے. جب دوڑ رہا ہے تو رسول کریم پیچھے فرماتے ہیں اللہم شہد, اللہ تو گواہ ہو جا, میں نے کتنا منع کیا ہے اپنے چچا کو, گواہ ہو جا. اس کے دل میں میری محبت ہے اور اس کے دل میں تیرے دین توحید کی غیرت کتنی موج زن ہو گئی ہے کہ میرے دل کی تڑپ کی بھی پرواہ نہیں کی. اللہم
فاشهد، اللہ گواہ ہو جا۔ اللہ کریم کے الفاظ محمد الرسول اللہ کے اللہ کریم کے دربار میں یوں پہنچتے ہیں جس طرح اللہ کریم نے فرمایا تھا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط انہ لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ العزیز الحکیم، عزیز بھی وہی اور حکیم بھی، سب سے زیادہ اونچی طاقت والا بھی وہی ہے، اور علم کی گہرائیوں کے اندر علم دینے والا بھی وہی ہے۔ اور اب سب سے پہلے گواہی کس نے دی ہے؟ لا الہ، شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، پھر فرشتوں نے دی، پھر تمام انبیاء العلم نے دی، میں حمزہ کیوں نہ دوں؟ انہوں نے زبان کے ساتھ گواہی دی ہے، میں اپنی جان کے خون کے ساتھ گواہی دینے جا رہا ہوں۔ قائما بالقسط انہ لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ دور پڑے اب یہاں مورخین آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کے پیغمبر یہی فرما رہے ہیں اللہم اشہد، مگر گھمسان کی جنگ میں جا کے گھسڑ گئے، اس طرح جس طرح مجاہدین کے گھوڑے گھمسان کی جنگ میں گھس جاتے ہیں، اللہ کے دین کا یہ فرس جمیل جا کے گھمسان کی جنگ کے اندر دوڑ پڑا ہے، کود پڑا ہے، جاتے ہوئے ایک وار کیا ہے 15 کافروں کو فنار، گئے ٹپاکے کھاندے، پھر شروع کر دیا ہے وار، ایک ایک دو دو کر کے قتل کرنا شروع کر دیے۔ بالآخر مشرک سوچتے ہیں کہ اکیلے مکیلے کا کام نہیں، اس طرح کرو تم تمام جم گھٹا کر کے اس پہ حملہ کرو تب یہ مارا جائے گا ورنہ نہیں۔ حتیٰ کہ بعض مورخین لکھتے ہیں، منذری نے تو لکھا ہے سمانی کی سلیمان ابن سامان کی روایت سے کہ 75 کافر کو قتل کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر اتنوں سے زیادہ لوگ مل کے انہوں نے بالآخر یہاں تلوار لگی آپ کے، ایک کندھا لڑکھڑا گیا، ابھی کچھ چمڑا اڑا ہوا تھا، اسی کو چکر دے کے یوں مارا، اور 3 کافر تو اس کے ساتھ بھی مارے گئے۔ آخرکار شہادت نصیب ہو گئی۔ شہادت نصیب ہونے کے بعد جنگ ختم ہوئی، سرد ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے چچا کی نعش مقدس تلاش کرو، مگر جب آتے ہیں پہچان نہیں آتی، مسلح شدہ وجود موجود ہے، حلیہ بگاڑ دیا ہے ظالموں نے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمارے بہت بڑے گبر کافر اس حمزہ نے قتل کیے ہیں، مرنے کے بعد بھی پھر انہوں نے نہیں چھوڑا، وجود پہ داغ لگانا شروع کر دیے۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مگر انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تو حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد حتیٰ کہ وجود مقدس کی پہچان بھی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ نبی کریم نے فرمایا جاؤ میری پھوپھی صفیہ کو لے آؤ، آ کے اپنے بھائی کی وجود اور لاش سنبھالے اور پہچانے، مجھے تو پہچان کوئی نہیں آ رہی۔ اللہ چپ ہے، اللہ خاموش ہے۔ محمد الرسول اللہ لاش پہ کھڑے ہیں مگر پہچان ہے، پردوں کے پیچھے سے جاننے والا کون ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمارے پیر کی بلیاں بھی جانتی ہیں کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے اپنے چچا مقدس کی لاش مقدس پڑی ہے مگر پہچان نہیں ہے، تھوڑی سی شکل یا حلیہ بدلا گیا ہے مگر حقیقت نہیں پہچان سکتے۔
زندہ آدمی، زندہ رسول سامنے کھڑا ہے، صرف تبدیلی آئی ہے تو پہچان ختم ہو گئی ہے۔ پس پردہ، پس دیوار، پس پردہ دیکھنے سننے جاننے والی ذات کون ہے؟ نہ کوئی مردہ جانتا ہے، نہ کوئی زندہ جانتا ہے، نہ کوئی چھوٹا جانتا ہے، نہ کوئی بڑا جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے۔ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا یطلع علی ضمائر القلب الا اللہ، سوائے اللہ کے اور کسی کو کیا پتا کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اچھا، حضرت صفیہ آ رہی ہے، دور سے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرماتے ہیں جاؤ، جا کے علی جاؤ کہ میری پھوپھی صفیہ آ رہی ہے، ذرا اس کو صبر کی تلقین کرنا، اپنے بھائی کی لاش پہ آ کے کہیں صبر و تحمل کے پاؤں نہ اکھڑ جائیں۔ آدمی دوڑ رہا ہے، مگر حضرت صفیہ کہتی ہیں بیٹا مجھے پتا ہے جس لیے تو آ رہا ہے، تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لاکھ بھائی شہید ہو جائیں، دین محمد کی احترام اور عزت میرے دل میں اتنی ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی لفظ اونچا نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آ جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ الا یا ایھا الناس، او لوگو سن لو، لن سب میں مثل ہی ابدا، جب سے مجھے نبوت ملی ہے، جب سے مجھے رسالت ملی ہے، آج تک مجھے ایسی کبھی مصیبت نہیں آئی جتنی مصیبت آج میرے چچا کے شہید ہونے پر مجھے آ گئی ہے۔ لہذا سن لو، سید الشہداء حمزہ امی الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے جتنے شہید بھی آئیں گے تمام شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ رہے گا۔ مثال تو مجھے دینے کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ جب تک دل کے اندر محبت محمد الرسول اللہ کی پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک دین کی غیرت پیدا، اور دین کی غیرت پیدا ہو جائے تو پھر